اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر مکیۃ خمسون و خمسون آیا و ثلاث رکوعات۔ سورہ قمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 55 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا ذکر فرمایا اس میں اللہ شانہ نے، اور پھر ایک معجزے کا ذکر فرمایا شق قمر۔ الساعہ یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، وانشق القمر اور چاند پھٹ گیا، چاند شق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یعنی دونوں انگلیاں، بیچ کی انگلی اور یہ مسبحہ، یہ فرمایا کہ اس طرح تھوڑا بہت آگے کا فاصلے بس اتنا ہی ہے قیامت میں، باقی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ تو یہاں جگہ جگہ باخبر کیا، یہ فرمایا اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ یہاں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس سے پہلے سورہ نجم کی آخری آیتوں میں ازفت الازفہ، یعنی قریب آنے والی گھڑی وہ قریب آ گئی۔ وانشق القمر اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، شق قمر یہ مشہور واقعہ متواتر ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، مینا میں انہوں نے مطالبہ کیا کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ہیرا پہاڑ بیچ میں آ گیا، ایک ادھر مشرق کی طرف چلا گیا، ایک حصہ ایک مغرب کی طرف، پھر وہ دونوں آپس میں مل گئے۔ تو انہوں نے کہا سحر مستمر، یہ تو جادو ہے، ابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ ابن ابی کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ یہ ان کا جادو ہے، اسے جادو کہا۔ وانشق القمر، پھر انہوں نے کہا، ان کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اگر ہم پہ جادو ہوا ہے تو جو لوگ باہر قافلے گئے ہوئے ہیں ان سے معلوم کرتے۔ اب وہ آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ اور یہاں گوالیار کے مہاراجہ ملی بار کے، اس میں تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے بھی وہ دیکھا، اس کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا شق قمر۔ وانشق القمر، لیکن وہی معجزہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ وہیں یرو آیتیں، اور جب وہ کوئی معجزہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یعرضو تو منہ پھیر لیتے، ویقول اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی جو چلا آ رہا ہے۔ ایسے ہی پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ، وہ سحر مستمر، یہ چلتا ہوا جادو ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ مسحور ہے یہ شخص، یعنی اس پہ جادو کیا ہوا ہے۔ ان کی باتوں میں تضاد، جھوٹ جو ہے اس کے پیر نہیں ہوتا، سر پیر تو ہوتا نہیں، تو کہ وہ کہتا ہے معلم مجنون، کہ یہ معلم ہے، مجنون ہے، یا اسے سکھایا جاتا ہے اور پاگل ہے، اور یہاں کہ جادو بھی کرتا ہو۔ ھذا سحر مستمر، تو یہاں کہ وَيَقُولُوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ تم گواہ رہنا، لیکن وہ نہیں مانے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، شان کی کیفیت بیان کی، انہوں نے جھٹلا دیا، جس طرح تمام قوموں نے پہلے ان کے انبیاء کو جھٹلایا تھا، اس طرح وَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی اتباع کی، منمانی کی۔ آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، بیوقوف احمق وہ ہے من اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے، یعنی فرائض واجبات ایک ادا نہ کرے، اور اللہ سے امید رکھے وہ تو غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ یہاں نبی کو جھٹلا دیا اور پھر خواہشات کی اتباع کی، اپنا مطالب فرمائش انہوں نے ہی کی تھی شق قمر کی، لیکن پھر جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر آخر کار ہر معاملے کے ایک انجام ہے،
یعنی ہر ان کو جزا سزا اللہ کے یہاں ملے گی اپنے وقت پر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں جن میں عبرت ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی خبریں آئیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی ساری خبریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ فرعون کی غرقابی کی خبریں اللہ نے بیان فرمائی. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور اس میں پوری کمپلیٹ حکمت ہے، نصیحت ہے. وہ تمام انبیاء جو آتے وہ ان سے کہتے انا نذیر مبین، انا لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، لیکن یہ تنبیہات ان کے کچھ کام نہیں ہے. فتول عنہم، پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ ان سے درگزر کیجیے، ان سے انتقام ہم لیں گے. یہ فرمایا فذکر انما انت مذکر، کہ آپ تو تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. پھر ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا، حساب ہم لیں گے. ثم ان الینا ایابہم، ہمارے پاس یہ آئیں گے سب. تو آپ اپنا وما علی الرسول البلاغ، لیکن انہوں نے اس پر کان نہیں دھرا. اللہ نے نبی فرمایا فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی قیامت بپا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے حاشر، ایک ہے الماحی، ان کفر و شرک کو مٹانے والا. اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، عرب قوم، وہ وہاں کفر و شرک کے اڈے قائم کر رہے ہیں. اور آپ الماحی، کفر و شرک کو مٹانے، آپ نے فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے اللہ کفر کو ختم کرے گا. تو جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنا کر گئے تھے وہ ان کو سجا رہے ہیں، بتوں کو، بت کدے سجا رہے ہیں. تو الحاشر آپ کا ایک نام، الحاشر یعنی میرے بعد قیامت بپا ہوگی، جس کے قدموں میں قیامت آئی. تو یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ناگوار چیز کی طرف. خشعن ابصارہم، پھر منظر کشی کی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو پہلی بعد میں آنے والی باتیں ہیں پہلے ہی بتا دی تاکہ آدمی پوری تیاری کر لے. تو قیامت کا منظر نامہ پیش کر دیا. خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ندامت سے، حسرت سے، افسوس سے. یخرجون من الاجداث، قبروں سے وہ نکلیں گے. کانہم جراد منتشر، جیسے پھیلی ہوئی ٹڈی دل جو ہوتا ہے. مہطعین الی الداعی، تیزی سے وہ بھاگیں گے اس پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ یہ بڑا کٹھن مشکل دن ہے، یعنی اس پہ وہ یقین نہیں رکھتے. اس کے اصولوں میں سے ایک توحید پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، اور یہ جو دن چل رہے ہیں اس آخری دن قیامت پر ایمان لانا. تو اس کو مانتے نہیں تھے وہاں کے ھذا یوم عسر. آج کے کافر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تناسخ ہوتا ہے، کوئی جیونی میں الگ الگ اس میں آ جاتے ہیں، یعنی مرنا ہی نہیں ہے ان کو، دوسری شکل میں آ جائیں گے. اللہ فرماتا ھذا یوم عسر، اس وقت یہ لوگ کہیں گے جو یہاں جھٹلاتے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے. دوسری جگہ الکافرین غیر یسیر، یعنی کافروں پر وہ بہت مشکل و آسان نہیں ہوگا. کذبت قبلہم قوم نوح، پھر تباہ شدہ قوموں کا حال اللہ نے بیان فرمایا. سیدنا نوح علیہ السلام کی، سیدنا نوح علیہ السلام فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس ان کو دعوت دیتے رہے. وہیں سے کفر و شرک، بت پرستی شروع ہوئی تھی. ان کو دعوت دی لیکن مشکل سے 80 لوگ ایمان لائے. وما آمن معہ الا قلیل، اللہ فرماتا ہے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. اس لیے جہاں وہ ٹھہرے اس بستی کا نام تھا سمانون، یعنی 80 لوگوں کی بستی. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے خاص بندے کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام.
وقالو، اور انہوں نے کہا مجنون وازدجر، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. یعنی جو دنیا کا سب سے بڑا فرزانہ ہے اسے انہوں نے دیوانہ کہا. وازدجر، اور ان کو دھمکی دی گئی، ان سے کہا گیا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین. سورہ شعراء میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آئے اس دعوت سے، توحید رسالت آخرت کی دعوت سے، لتکونن من، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا. فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی یہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعا کی. انی مغلوب فانتصر، یعنی الفاظ سے بے بسی ٹپک رہی کہ میں عاجز ہو چکا، میں بے بس ہو چکا. فانتصر، آپ انتقام لے لیجیے. ففتحنا ابواب السماء، تو حق تعالی شانو نے انتقام لیا، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے. بماء منہمر، تیز بارش سے آسمان سے. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے چشموں میں تبدیل کر دیا، اور نیچے سے پانی اوپر سے پانی، 40 دن تک وہ برستا رہا. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی مل گیا اس حکم کے مطابق جو مقدر ہو چکا تھا. آسمان کا پانی، زمین کا پانی مل گیا. کل جبال، یعنی موجیں جو تھی پہاڑ کی طرح تھی. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا. اور ایمان والوں، تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کا جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی اللہ نے انتقام لیا اپنے بندے کا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس واقعے کو بڑی نشانی بنا دیا، بڑی نشانی بنا کر چھوڑا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. پورے دنیا والوں کو چیلنج دی کہ یہ نصیحت حاصل کریں. قرآن جو ہے نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ واقعات جو ہیں ایام اللہ یہ نصیحت کے لیے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی رہی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سبق کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اللہ نے جگہ جگہ فرمایا، 4 جگہ تو اسی میں فرمایا. ایک جگہ فرمایا انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، کہ آپ کی زبان میں ہم نے اس کو آسان کر دیا تاکہ آپ خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو، متقی کو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اور برے کفر و شرک کے برے انجام سے باخبر کریں ان لوگوں کو جو نہیں مانتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آسان کر دیا لیکن ہم اپنے عمل سے مشکل بنا دیے، یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی اس کے الفاظ اور اس کے معنی، ان دونوں کا نام قرآن، الفاظ اور معنی دونوں کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم اس میں تدبر کی، اس کی دعوت کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ کے یہاں عذر نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہم نے تو آسان کر دیا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ عاد نے جھٹلایا، تو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی رہی. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز ہوا چلا دی منحوس دن میں، جو مسلسل منحوس دن میں ان پر تیز ہوا چلا دی. اللہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، سورہ حاقہ فرمائے 7 رات اور 8 دن تک 7 لیال و 8 ایام حسوم فتر القوم فیہا سرعا، ان کی لاشیں بچھی پڑی تھیں. تنزیع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور وہ اٹھا کے انسانوں کو اٹھا کے پٹک رہی تھی جیسے وہ کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے ہوں، کیونکہ بہت طاقتور تھے. اور وہ کہتے من اشد منا قوہ، وہ دعویٰ کرتے تھے جیسے آج کل یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جو ظلم ڈھا رہے ہیں
مظلوموں پر، فلسطین کے مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بچوں پر وہ شہید کر رہے ہیں، ناکہ بندی کر دی، ان کا کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، تو وہ سمجھ رہے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، انہیں نہیں معلوم کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وہ مٹی میں ملا دے گا، ان کا غرور، ان کا ظلم ان کو لے ڈوبے گا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح توفیق۔ آمین۔